انسان کے اندر اللہ نے سچائی کا جذبہ رکھا. جب انسان دنیا میں پیدا ہوا تو کیا اس کا یہ فکری تقاضا نہیں ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ میرا مالک اور خالق ہے تو غلام کے لیے، خادم کے لیے مالک کے قوانین وہ اس کے لیے ظلم نہیں بنتے، اس کے لیے سہولت بنتی ہے. تو توحید کو قبول کرنا یہ دین کی سب سے بڑی سچائی کو قبول کرنا، اور ساتھ میں رسالت ہے اور آخرت ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں مذہب کے بارے میں تو غیر مسلم بھی یہ لکھ گئے ہیں. آج جو لوگ مذہب کے منکر تھے ان کو یہ لکھنا پڑا کہ دیکھو آپ اگر بڑے اچھے ڈرائیور ہیں، آپ کے پاس نیو برانڈ گاڑی ہے، آپ کی گاڑی میں فیول بھی پورا ہے اور آپ موٹر وے پر گاڑی کو رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا کوئی سفر کا معنی، مقصود، منزل کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ پریشان رہیں گے. یعنی جانا کہاں پر ہے؟ لیکن ایک شخص ہے جس کی گاڑی کمزور ہے، جیب میں پیسے کم ہے، لیکن وہ خوشی خوشی سفر پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کو اپنا مقصود، منزل، نتیجہ، مراد، معنی پتہ ہے. آپ جو گاڑی لے کر پھر رہے ہیں تو کسی نے کہا حاجی صاحب، بزرگ صاحب، سیٹ صاحب، بھائی صاحب، یہ جو آپ کے پاس گاڑی بھی اچھی ہے، پیسہ بھی ہے، فیول بھی ہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر پریشانی ہے. کہ پریشانی اس لیے ہے میرے چہرے کے اوپر، اور اس لیے میرے اندر یہ غیر سنجیدگی ہے کہ میری اس ڈرائیونگ کا مقصد مجھے نہیں پتا، میں با مقصد نہیں ہوں، میرا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ میں نے جانا کہ بس اس روڈ پہ چلا جاتا ہوں، کبھی اس روڈ پہ چلا جاتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ایک سادہ سی گاڑی لے کر، کمزور گاڑی لے کر ایک بندہ جا رہا ہے، اس کو اپنی ڈیسٹینیشن، منزل پتا ہے کہ یہ سفر میں کس لیے طے کر رہا ہوں اور مجھے پہنچنا کیا ہے، تو اس کو نہ سفر کی تھکن لگ رہی ہے اور نہ اس کے چہرے پر اداسی ہے. تو مذہب کے بارے میں غیر مسلم اسکالروں نے بھی بات لکھی ہے کہ مذہبی بندہ مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ جو یہاں زندگی گزار رہا ہوں آخرت میں اس کا جواب دینا ہے، اس کا بینیفٹ اٹھانا ہے. تو اس کے اندر وہ سنجیدگی رہتی ہے، اس کے اندر وہ رونق رہتی ہے، اس میں بے چینی، اس کے اندر جو ہے کہ وہ بے چینی، پسپائی یہ پیدا. بے چینی کس کے اندر ہے؟ جس کو پتہ ہی کچھ نہیں. ایک بندہ دیکھیے، آپ خود کاروباری لوگ ہیں، صبح اٹھیں کرنا کچھ نہیں ہے تو آپ کتنے بے چین رہتے ہیں؟ کبھی اخبار پڑھ رہے ہیں، کبھی چائے، کبھی ٹی وی. کوئی کہے گا بھائی کیوں بے چین؟ کہہ رہا کام کچھ بھی نہیں ہے. اور جس دن کام ہے تو پھر آپ اتنے پریپیئر ہیں کہ جناب اپنے کام کو کر رہے ہیں. تو اس لیے دین جو آخرت کا تصور دیتا ہے، دین جو اللہ پر ایمان کا تصور اور حقیقت کو بیان کرتا ہے، یہ زندگی انسان کی با مقصد بناتا ہے کہ میں شتر بے مہار اس جانور کی طرح نہیں ہوں جس کی رسی کھل گئی ہے، وہ کبھی ادھر جائے ادھر جائے. فرمایا میری رسی کسی کے دست قدرت کے اندر ہے، میں اسی راستے پر چل رہا ہوں اور ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو. تو زندگی جب با مراد ہو جاتی ہے، با مقصد ہو جاتی ہے تو پرسکون ہو جاتی ہے. اس لیے غیر مسلموں نے بھی کہا کہ جو الحاد اور ملحد تھے وہ دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں، اور جو مذہب کا قائل ہوتا ہے وہ سوکھی روٹی کھا کر بھی بڑا مطمئن رہتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. خودکشی نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں جو مذہبی ہوگا خودکشی نہیں کرے گا، کیونکہ جب اس کو تکلیف آئے گی اس کو پتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میں صبر کروں گا، مجھے اجر دے گا. جب کوئی نعمت مل جاتی ہے میرے رب کی طرف سے ہے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. اس لیے کہ جب بندے کی اپنی خواہش سے آگے کوئی مراد ہونا، وہ اس کو بے چین ہونے نہیں دیتی. آپ اگر 100 میل کا یا 50 میل کا سفر کر رہے ہیں، گھر سے جا رہے ہیں، راستے میں کسی فیول اسٹیشن پر آپ رک گئے، پیٹرول پمپ پر آپ رک گئے، چائے پینے کا دل ہوا اور آپ چائے پینے کے وہاں پر سستانے کے لیے اگر آپ رک گئے تو وہاں کرسی بھی ٹوٹی پھوٹی تھی، گرمی بھی بڑی تھی. آپ کے دوست نے کہا یار یہاں تو ماحول بڑا عجیب ہے، گرمی بھی بہت ہے، بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے. تو آپ کے چہرے پر بشاشت ہے. آپ کہیں گے بھائی کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کون سا ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ آگے منزل پر جا رہے ہیں، وہاں بسترا بھی ہے، گھر بھی ہے. تو جس کو منزل اور مقصد پتا ہوتا ہے وہ سفر کے خطروں سے پریشان نہیں ہوتا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا